ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الرسل سید السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ معزز، موقر، محترم، محتشم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ کا پاک کلام ہے۔ یہ جملے، یہ لفظ اللہ کے بول ہیں جو اللہ نے بولے ہیں۔ ایک ایک حرف کی حرمت ہے، اس کی عصمت اور اس کی عزت ہے، اور یہ لائق صد تکریم ہے۔ اس کا احترام انسانوں پہ واجب ہے۔ یہ تمام کائنات کی مقدس ترین کتاب ہے۔ روئے زمین کی کامیابیوں کا یہ راز ہے۔ کائنات کی تمام ترقی، کائنات کی ساری عزتوں کے قفلوں کی یہ چابی ہے۔ علوم و فنون کی کائنات ہو، فکر و دانش کا جہاں ہو، سبھی کائنات کی سبھی تحقیقیں قرآن کی ایک آیت، ایک حرف کے سامنے ہیچ ہیں۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ کتاب ہے اور اس کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کے حق ہونے میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، یہ نظام ہے، یہ اللہ کا فرمایا کہا ہوا فرمودہ ہے۔ جس نبی پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ اس کو نافذ کر کے دکھانا۔ پھر اس نبی نے اس قرآن کو اٹھایا تو اسے نافذ کیا، اور اگر رستے میں کسی نے سفارش کر کے رکاوٹ ڈالنا چاہی تو حضور علیہ السلام نے یہ کہہ کے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی ہے۔ اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہوتی اور قرآن کی کوئی بات اس پہ نافذ ہو رہی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اس کی بات، قانون، آئین کو نافذ کرتے۔ چونکہ یہ نافذ ہونے کے لیے آئی، یہ کائنات اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے، ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں۔
ہماری مرضیوں پہ فائق اور برتر مرضی اللہ کی ہے۔ ایک اس کا احترام یہ ہے کہ اس کتاب کو سینے سے لگا کے رکھا جائے، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ مرفوعہ مطہرہ سورہ عبس میں ہے، یہ کتاب اس لائق ہے کہ اسے مقام کے اعتبار سے ظاہراً اونچی جگہ پہ رکھا جائے، اس کا احترام بجا لایا جائے۔ مطہرہ یہ پاک ہے، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اس کو پاک جگہ پہ رکھا جائے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ جن فرشتوں کے ہاتھوں سے زمین پہ آئی ہے نا، وہ فرشتے بھی فرشتوں میں سے معزز اور موقر اور محترم ہیں، ان فرشتوں کو بھی احترام وقار اور حرمت حاصل ہے، ان فرشتوں کو بھی پروٹوکول حاصل ہے جو فرشتے اس کتاب کو لے کر کے آئے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ فرشتوں کے درمیان خود تلاوت فرمائی، اور فرشتوں نے ششدریت اور حیرت سے یہ استفسار کیا کہ وہ کون خوش نصیب اور بخت بیدار ہوں گے جن کو اللہ یہ کتاب عطا فرمائے گے۔ سورۃ یاسین پڑھی گئی، سورۃ طٰہٰ پڑھی گئی، اور اس کتاب کو اللہ نے اپنا نظام، آئین اور قانون بنایا، اور اسے جس فرشتے کے ذریعے دے کر کے رسول گرامی علیہ السلام پہ بھیجا، وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا سردار قرار پایا، اور جس رسول پہ یہ کتاب آئی وہ رسول بھی اول آخر، تیں بھی نشتا آخر، تمام تر انسانیت ذریت آدم علیہ السلام کے سردار قرار پائے۔ اور جس امت کو یہ کتاب دی گئی وہ امت بھی رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا نحن آخر الامم، ہم امتوں میں سے آخری امت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرداری کے اعتبار سے ہماری امت کو مقدم کیا۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ ہم کوٹھیاں بہت اچھیاں بناتے ہیں، اس وجہ سے۔ ہمارے آرکیٹیکٹ بہت اچھے ہیں، اس وجہ سے۔ ہماری انگلش بڑی اچھی ہے، اس لیے۔ ہم بڑے چلاک ہیں، اس لیے۔ ہم بندہ دیکھ کے پرکھ لیتے ہیں، اس لیے۔ ہم دنیا کے علوم و فنون اپنی فنگر ٹپس کے نیچے رکھتے ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کتاب کو تمہارے درمیان، فی لیلۃ القدر، جس رات میں آئی اس کو بھی عزت اور احترام اس کتاب کی وجہ سے ملا ہے، اور تم کو بھی اگر احترام حاصل ہوگا تو اس کتاب کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، لوگوں اگر تمہیں عزت ملے گی تو وجہ یہ کتاب ہوگی، اگر تم ذلیل کیے جاؤ گے تو وجہ یہ کتاب ہوگی۔ اس کو پکڑو گے، تھامو گے، اخذ کرو گے، پڑھو گے، سیکھو گے تو یقیناً تمہیں عزتیں ملیں گی۔ اسے چھوڑ دو گے تو تم رسوائے زمانہ ہو جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستان نہ ہوگی۔ یہ ہماری کتاب ہے، ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میری مرکزی اور بنیادی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ میں پہلے آپ احباب سے جمعوں میں پوچھ چکا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کہیں کوئی کتاب دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کتاب کو کوئی پڑھ رہا ہو اور آپ اسے پوچھیں کیا پڑھ رہے ہو اور وہ کہے مجھے پتہ نہیں۔ کیا کوئی ایسی مظلوم کتاب ہے کائنات میں کہ ایک بندے کو آپ دیکھیں صبح بھی پڑھ رہا ہے، دوپہر بھی پڑھ رہا ہے، شام بھی پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کتاب کھولی ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ پتہ نہیں۔ کیا آج تک آپ نے ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے، اب پھر پڑھتے رہیں؟ کیا یہ ہم حقیقت کو جھٹلاتے نہیں؟ کیا آپ نے آج تک کسی اخبار کا کوئی آرٹیکل پڑھا ہے اور بعد میں آپ کہیں کہ میں نے پڑھ لیا لیکن مجھے پتہ نہیں، اور پھر پڑھیں، 3 سال پڑھتے رہیں، 60 سال ہو گئے اس کو پڑھتے ہوئے، لیکن پوچھو کیا پڑھ رہے ہو؟ پتہ نہیں۔ تو یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا گھر کے اندر مہمان آ جائے تو مہمان کو دھکے مارنا ہی بے حرمتی ہے، یا مہمان 1.5-2 گھنٹے بیٹھا رہے اسے پانی نہ پوچھنا بھی بے حرمتی ہے، اس سے الیک سلیک نہ کرنا بھی بے حرمتی ہے، اس سے حال و احوال نہ پوچھنا بھی بے حرمتی ہے، اور وہ 2-3 گھنٹے کے بعد کہے کہ یار عظیم تو نے میری عزت نہیں کی، اور آگے سے میں کہوں میں نے کون سا تجھے دھکے مارے ہیں، میں نے کون سا تجھے گالی نکالی ہے، میں نے کون سا تجھے کو برا جملہ بولا ہے؟ دانش مندو، عزیزو، ساتھیو، مہمان گھر میں آیا ہے، اکیلا دھکا دینا ہی اس کی بے توقیری اور بے عزتی نہیں ہے، اس سے حال احوال نہ پوچھنا بھی اس کی بے عزتی ہے، اسے سلو نہ مارنا بھی عزتی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کے اپنا سموں لے کر کے بیٹھا رہے اور ہم اپنے موبائل میں لگے رہیں، وہ 1.5-2 گھنٹے بعد چلا جائے اور جا کے کہے کہ اس بندے نے میری عزت نہیں کی، ہم کہیں ہم نے تیری عزت کی ہے، تجھے بہت بڑے بستر پہ بٹھایا ہے جی، صوفہ لگا ہوا تھا، پنکھا چل رہا تھا، اے سی چل رہا تھا،
تو میں نے کون سا تجھے دھکا دیا؟ میرے عزیز، میرے بھائی، یہاں ہم سب یہ مانتے اور سمجھتے اور اس بات کو یقین کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ مہمان آئے کو اکیلا دھکا دینا یا دروازہ نہ کھولنا ہی اس کی بے عزتی نہیں ہے، اسے گھر میں بٹھا کے اسے کچھ نہ پوچھنا یہ بھی اس کی بے عزتی ہے۔ تو کیا میرے آپ کے پاس آپ سارے مجھے یقین سے بتلائیے، قرآن مجید سے بڑھ کے بھی کوئی معزز مہمان ہے ہمارے گھروں میں؟ کیا اس سے بڑھ کے بھی معزز کوئی نوشتہ ہے ہمارے پاس؟ ہم رستے میں جاتے کتاب خرید لیتے ہیں، کیوں خریدی ہے؟ بند کر کے رکھنے کے لیے۔ چلو بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں خریدی، پڑھنے کے لیے خریدی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا، اس میں لکھا کیا ہے، مراد کیا ہے، منشا کیا ہے۔ کیا قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی ہم پڑھتے ہیں اس طرح کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ نے ہجر و وصال پہ، یہ جو طلبہ ہیں کالجز کے، یونیورسٹیوں کے، ہجر و وصال پہ یہ شاعری بڑی کرتے ہیں۔ ہجر کی راتیں، ہجر مین وہ راتیں جن راتوں میں محب اپنے محبوب سے کچھ دور رہا۔ وہ رات کبھی آگ کے انگاروں سے وہ تشبیہ دیتا ہے کہ کاش وہ وصال کی رات ہوتی، وصال آنکھیں، وصال راتیں۔ اور ہجر شاعری کے اندر ہمیں جب ملتا ہے تو وہاں حسرت و یاس ملتا ہے، وہاں شاعر اپنے دل کے ببولے اور داغ وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ محبوب کے بغیر جو میں نے ایک رات گزاری، وہ رات گویا میں نے کانٹوں کے بستر پہ گزاری۔ ہجر کا مطلب ہے کسی سے دور ہو جانا۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ شاعری کرنے والے شاعر، یہ ادیب، یہ لبیب اپنے دنیا کے محبوب سے اگر ایک رات دور رہے تو سینکڑوں دفتر شاعری کی نظر کر دیے، لیکن قرآن ان کے گھر میں موجود ہے۔ کتنی راتیں گزری ہیں ہجر کی کہ انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہی ہجر کا لفظ قرآن استعمال کرے گا، رسول استعمال فرمائیں گے قیامت کے دن، اے اللہ یہ ہے میری قوم، ان قومی ہے میری قوم، لیکن اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو مہجور، ہجر یعنی چھوڑ دیا تھا، یہ اس کے بغیر رہنا جینا یہ سیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی زندگی کے کسی موقع معاملے میں قرآن مجید کا کسی قسم کا تعلق یاد نہیں آتا تھا، اور نہ ہی اپنی زندگی میں کہیں قرآن مجید کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ اگر کوئی ضرورت محسوس کرتا بھی ہے تو ثواب کے لیے، مردے کے سر پہ پڑھ کے اس کی روح آسانی سے نکلوانے کے لیے۔ میرے عزیز، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ قرات کی کتاب بھی تھی، اور یہ سمجھنے سمجھانے کی کتاب بھی تھی، یہ عقل و دانش کی کتاب تھی، یہ کائنات کو سنوارنے سکھانے کے لیے آئی تھی۔ ہم نے ساری زندگی ضربوں تقسیموں میں گزار دی ہے، فلاں سچا ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں پارٹی نے یہ کہہ دیا۔ میرے بھائی، ایک لمحے کے لیے ساری پارٹیوں سے باہر نکل، وہ سیاسی پارٹیاں تو تب بھی باہر آ، وہ مسلکی پارٹیاں ہوں تو تب بھی باہر آ، ایک بار الف لام میم سے لے کر کے ناس تک قرآن پڑھ، تجھے سارے رستے مل جائیں گے کہ جنت کو کون سا رستہ جاتا ہے اور دوزخ کو کون سا رستہ جاتا ہے۔ سویڈن کے اندر قرآن مجید نظر آتش کیا گیا، مسلمان غضبناک ہیں، اور ہم بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، اور مسلمان حکمرانوں کو اس موقع پہ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پورے ملک کو پابند کرنا چاہیے کہ تم بھی ایسے جتنے ممالک ہیں ان کی پروڈکٹ کا انکار کرو، مت خریدو ان منحوسوں سے کوئی چیز، ان کے سفیروں کا بائیکاٹ کرو۔ حکومتی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ تمام مسلمان، آج تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان نے تورات کی بے حرمتی کی ہو، ہم کیوں کریں گے؟ کسی نے انجیل کی بے حرمتی کی ہو، ہم کیوں کریں گے؟ کسی نے زبور کی بے حرمتی کی ہو، ہم کیوں کریں گے؟ پوری کائنات میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کسی نے کبھی کسی نبی کی توہین کی ہو۔ اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، مسلمانوں کے نزدیک اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں کی عظمت، احترام یہ بجا لانا ہر انسان پہ واجب ہے۔ ہمارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام بھی محترم،
جناب داؤد علیہ السلام بھی محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی محترم، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لائق صد تکریم ابو الانبیاء جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اب جو یہودی ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص حیثیت دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی ڈیوڈ سٹار جو ان کے پرچم کے درمیان سٹار بنا ہوا ہے، اس کی نسبت یہ جناب داؤد علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں، آپ نے سنا ہوگا کہ طالوت جالوت کی جو لڑائی ہوئی، وہاں حضرت داؤد علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں تھے، تو ان کا جو جھنڈا تھا اس کی یہ نشانی تھی، گویا یہ ایک نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی مسجد اقصیٰ میں وہ ایک یادگار تعمیر ہے جہاں جناب سلیمان علیہ السلام کا دفتر ہوا کرتا تھا، یہ اسے مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی آڑ میں یہ مسجد اقصیٰ کو گھراتے ہیں کہ ہم یہاں وہ ہیکل تعمیر کریں گے جو جناب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ چونکہ مسجد اقصیٰ کی جو بلڈنگ اور عمارت ہے یہ بھی اسی وقت کی تعمیر شدہ ہے اور یہ ایک وقت تک مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکی ہے، لہٰذا مسجد اقصیٰ بھی ہمارے نزدیک محترم ہے۔ جو عیسائی ہیں، کرسچن کمیونٹی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور یہ ساری جتنی نسل ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھیلی ہے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی شان میں تنقیص کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عزت عصمت کی آڑ لے کر کے جناب اسماعیل پہ بھی حملہ کرتے ہیں، اور اپنے نبیوں کی آڑ لے کر کے یہ رسول رحمت علیہ السلام کی عصمت دری کرتے ہیں، اپنی کتابوں کی آڑ لے کر کے یہ قرآن مجید پہ حملہ کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو الحمدللہ اللہ نے ایسی کمینی حرکتوں سے پاک کیا۔ ہم ظاہری باطنی طور پہ قرآن مجید کا، اس کے اوراق کا احترام بجا لاتے ہیں، اور کوئی مسلمان جانتے بوجھتے قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرتا، لیکن ہمارے معاشرے میں ذاتی انتقام لینے کے لیے گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے بندوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ روبے زمین کا بدترین جرم ہے۔ جانے کوئی کون کسی کو مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ کئی بندے ہیں جو ذاتی انتقام کی بھیڑ چڑھے اور لوگوں نے ان پہ کیس بنائے گستاخ رسول کے، ان سے پوچھنا تک گوارا نہ کیا، کہا در و دیوار کو جلا دیں گے۔ ہم اہل حدیث اس بات کو بھی کنڈوم کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں کہ ذاتی انتقام کے لیے قرآن مجید کے تقدس کی پامالی کا کسی پہ الزام لگانا یہ بھی کائنات کا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک انسان بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے ٹانگیں سیدھی کی، سامنے قرآن تھا، اس کی ٹانگ قرآن کی طرف ہو گئی، آنن فانن بندے آ ٹپکتے ہیں، آپ نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بے حرمتی کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے کا دل پاک ہے، قرآن مجید کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن جانے انجانے میں اس کے ہاتھ سے قرآن گر گیا۔ ہمارے گاؤں وغیرہ میں یہ اصول بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی اب تم اسے ترازو میں رکھ کے، چونکہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہو گئی ہے، دوسری طرف دانے ڈال لو اور جتنا قرآن مجید کا وزن ہے اتنے دانے صدقہ کرو، پھر گناہ معاف ہوگا۔ کون مسلمان ہے گیا گزرا کیوں نہ ہو، کیا جان بوجھ کے کوئی اس کتاب کی بے حرمتی کرتا ہے؟ بعض دفعہ کچھ لوگ اس کے اوراق کہیں لے جا رہے ہیں نہر میں بہانے کے لیے تاکہ حفاظت ہو جائے، یا زمین میں محفوظ کرنے کے لیے، وہاں سے ہوا آئی یا کسی وجہ سے اوراق اڑ گئے تو جناب علی پروپیگنڈا کر دیا کچھ لوگوں نے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کے اوراق کی بے حرمتی کی ہے، لہٰذا یہ نعوذ باللہ جینے کا حق نہیں رکھتے، پکڑا اور مار دیا۔ یہ آپ کے تلمبہ میں بھی ایسے ہوا پچھلے سال ایک واقعہ، وہ پاگل دیوانہ مجنون عقل و دانش سے محروم شخص جسے کاغذوں کو آگ لگانے کی عادت تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ اوراق آئے، اس میں قرآن مجید کا ایک کاغذ بھی آ گیا،
اس نے جلانے کے لیے، اسے عادت تھی، بعد میں پولیس کو انہوں نے اس کا گھر دکھایا کہ یہ دیکھو جہاں بیٹھتا ہے یہ کاغذ جلاتا ہے، سارا گھر اس نے سیاہ کیا ہوا ہے، یہ عقل سے معروم ہے، اسے دانش ہی نہیں ہے بیچارے کو، لیکن اسلام کے ٹھیکیداروں نے، مذہب پسندوں نے گستاخ رسول کہہ کے، گستاخ قرآن کہہ کے انہیں مار دیا جان سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم اگر پورا یمن ایک بندے کے قتل میں ملوث ہوا، میں پورے یمن کی پھٹی ٹھوکوں گا، پورے یمن کو میں پھٹے چڑھاؤں گا۔ پورا یمن اگر صنعا ایک بندے کے قتل میں ملوث ہوا، سب کو قتل کروں۔ انسانی جان ہے، اعتدال کا زاویہ، میں آپ کے سامنے سارے زاویے رکھ رہا ہوں کہ اس کی بے حرمتی بالکل جرم ہے، نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کسی شخص کو ظاہری طور پہ آپ دیکھتے ہیں، اس سے پوچھ تو لو، کسی سے پوچھ تو لو یہ کون شخص ہے، یہ دانا ہے، عقل مند ہے۔ اور عمومی طور پہ جو بندے پڑک کے اس وقت آتے ہیں نا اپنے آپ کو قرآن مجید کی محبت کا، اس وقت بہت بڑا مسلمان ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ان کو سب کو اکٹھا کر کے قرآن مجید کھول کے انہیں کہیں پڑھ کے سناؤ، وہ آپ کو نہیں سنا سکتے۔ نہ تو وہ اوپر سے دیکھ کے سنا سکتے ہیں، اگر وہ اوپر سے دیکھ کے تھوڑا بہت مشکل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ کو سنا دیں گے، اس کا ترجمہ پوچھو کہ اللہ یہاں آپ کو کیا فرما رہے ہیں، اسے نہیں پتا ہوگا۔ اس سے بڑھ کے قرآن مجید کی بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے کہ میں 75 سال سے مسلمان ہوں، 75 سال سے میرے پاس میرے دادے کا قرآن ہے، نسل در نسل، دادی پڑھتی رہی، پردادا پڑھتا رہا، آج وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید کا دور تھا تو یہ مسجد میں بیٹھے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تبرکات برآمد کیے جائیں گے جن کی نسبت آپ کی طرف تھی۔ ان میں آپ علیہ السلام کا جبہ تھا، نسبت تھی، پکا تھا کہ پتہ نہیں، پگڑی مبارک تھی، عصا مبارک تھا، موے مبارک تھے، یعنی بال مبارک۔ تو شاہ صاحب بیٹھے پڑھتے پڑھاتے رہے، وہ خاص قسم کے لوگ پگڑیاں، ٹوپیاں اور خاص قسم کی وردیاں پہنے ہوئے پورے پروٹوکول اہتمام کے ساتھ، خاص انداز کے ساتھ آئے، اور انہوں نے جناب علی آداب بجا لائے، کورنش بجا لائے، اور وہ متبرکات اٹھائے، اور اٹھا کر کے خاص طریقے کے ساتھ حکمرانوں کے پاس لے گئے، اور بادشاہ کے جب دربار میں وہ متبرکات گئے، بادشاہ بھی جھکا، اس کے حاشیہ نشین، حاشیہ بردار، دائیں بائیں سجے کھبے وہ بھی جھکے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ سامنے لائے گئے، اور بڑے احترام سے انہوں نے زیارت کی، اور پھر بڑے وضو کر کے، خوشبوئیں لگا کر کے، جناب علی جھکتی ہوئی آنکھوں سے اور بہتی ہوئی آنکھوں سے انہیں لپیٹ کر کے ایسے ان متبرکات کو بند کر دیا گیا۔ اور وہ لانے والے چیلے چمچے حاشیہ بردار، انہوں نے حکمران کو کہا کہ بادشاہ سلامت، سب بات ٹھیک ہے، منظر ٹھیک ہے، لیکن اسماعیل نامی ایک مولوی ہے، جب اس کے سامنے سے یہ متبرکات گزرے اس نے ان کی عزت نہیں کی، تو اس نے چونکہ ثابت کرنا تھا کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں قرآن مجید سے، کہا لے کے آؤ۔ شاہ صاحب کو حاضر کیا گیا، کہا بھی رسول گرامی علیہ السلام کے متبرکات حاضر ہوئے، تمہارے سامنے سے اٹھائے گئے، تم کورنش کیوں نہیں بجا لائے، تم آداب کیوں نہیں بجا لائے؟ تو شاہ صاحب نے کہا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، تو آپ سب سے پہلے مجھے قرآن مجید دیں اور بخاری شریف دیں۔ لوگ اکٹھے تھے، دربار لگا ہوا تھا، قرآن مجید لایا گیا، اور رسول گرامی علیہ السلام کے فرمودات سے بھری ہوئی حدیث کی کتاب بخاری شریف لائی گئی۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت، یہ جو متبرکات تم لائے ہو ان کے بارے تو کنفرم نہیں ہے 100% کہ یہ واقعہ رسول اللہ کے ہیں، لیکن اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اللہ کی کتابوں میں کہ ہے، سب نے کا کوئی شک نہیں، تو یہ بخاری شریف ہے، رسول گرامی کے فرمودات ہونے میں بھی کوئی شک، اس سے بڑا تبرک رسول اللہ کا اور ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ تم کتنا آداب بجا لائے ہو، تم کتنا کورنش بجا لائے ہو، کتنا تم نے اس کو احترام دیا ہے، کیا کبھی سے پڑھا؟ اس کو پروٹوکول دیا ہے؟ قرآن کا پروٹوکول کیا اسے پڑھا جائے؟ حدیث کا پروٹوکول کیا ہے اسے گھر کے اندر نافذ کیا جائے؟ رسول کا فرمان ہو، گردن نہ آگے سے ہلائی جائے، سر خم تسلیم کیا جائے، قال اللہ آمین، قال رسول اللہ آمین۔
وہ شخص نعرہ حرمت لگانے کا، قرآن کی عزت کا دعوے دار ہونے کا بالکل حق نہیں رکھتا جو قرآن کی بات آنے پہ کہتا ہے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں، اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچے، امام صاحب تو یہ کہتے ہیں، میرا مسلک تو یہ کہتا ہے۔ چھوڑ ایک لمحے کے لیے کائنات کے مسلک کو چھوڑ، مجھے بھی چھوڑ دے جا، لیکن قرآن کو پکڑ، یہ پڑھ، کوئی ایک صفحہ پڑھ، تجھے کئی باتیں ملیں گی۔ یہ دیکھ میں تیرے سامنے کھول رہا ہوں، اس طرح کھول۔ آپ مجھے یہاں سے کہو میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، مجھے یہاں سے کہو میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ آ کھڑا ہو، قرآن پہ انگلی رکھ، اپنے عقیدے کی اصلاح کر میرے بھائی، تیرے عقیدے کو احترام حاصل ہوگا، تیری عزت کو احترام حاصل ہوگا، تیری ذات کو احترام حاصل ہوگا۔ اگر تیری ذات، تیرا نظریہ، تیری تھیوری، تیرا پریکٹیکل، تیری زندگی، تیری فکر، تیری سوچ اس قرآن کے مطابق ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش تک باقی نہیں ہے۔ اسے پڑھ، اسے کھول، اپنے بیٹے کے سامنے رکھ، اس کا دراسہ کر۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھئی یہ کتاب ہے، یہ آیت ہے، یہ رکوع ہے، اس میں میں نے کیا کہا ہے؟ تو آگے سے کہیں گے وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ، یہ آیت میرے ساتھ پڑھیں، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ دراسہ کے معنی ہے پرکھنا، گہرائی میں اترنا، سمجھنا کہ اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ ان کننا عن دراستہم لغافلین، اے اللہ ہم اس کے دراسے سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، کیا فرما رہی ہے۔ تو کیا اعلان ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ؟ تمہاری محرومی کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے درمیان قرآن موجود تھا اور تم اس کو بند کر کے کامیابی کسی اور جگہ پہ ڈھونڈتے رہے۔ میرے بھائی، مرنے کا انتظار نہ کر خود کو دیکھنے کے لیے کہ میں کامیاب ہوتا ہوں ناکام ہوتا ہوں۔ اس کتاب نے بتایا ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ آپ ہی اپنے آپ کو اس میں دیکھ۔ انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، لوگوں ہم نے تم پہ ایک کتاب اتاری ہے جس کتاب میں ہم نے تمہارے تذکرے کیے، تمہاری باتیں کی ہیں، تمہارا ذکر کیا۔ اس کی حرمت کا احساس یہ، اسے پڑھا سیکھا جائے۔ الف لام میم سے یوں الحمدللہ سے یہ اس کا ترجمہ آتا ہو کہ بندہ طبیعت اش کر اٹھے، یار واقعی اس بندے نے جینے کا حق ادا کیا، اسے پتا ہے کہ اللہ کیا ارشاد فرما رہے۔ احترام کرنے کے لیے سب سے آگے، نعرہ لگانے کے لیے سب سے آگے، مسلک مذہب کا ٹھیکیدار ثابت کرنے کے لیے سب سے آگے، لیکن ایک آئے ترجمہ تشریح تفہیم آتی ہے نہیں۔ کیا اس بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ قرآن میری کتاب ہے؟ کیا یہ بندہ ایگزام کے اندر پاس ہو جائے گا؟ کیا ہمارے بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کا ٹیسٹ نہیں دیتے؟ کیا ان سے پوچھا نہیں جاتا؟ تو کیا یہ جو کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا کوئی پریکٹیکل نہیں ہے؟ ہماری زندگی پوری کی پوری اس کے مطابق گزرے گی، یہ پریکٹیکل ہے۔ اس میں ایک ایک چیز تھی بیان لکل شیء، اللہ نے کھول کھول کے بیان کی ہے۔ نفصل الآیات، ہم نے پردے ہٹا دیے، اس میں کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن رسوائی اس لیے ہوگی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قرآن ہے جو کہہ دیا لا ریب فیہ، ایسے ہوگا جس نے قرآن چھوڑا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف دربار میں آئیں گے، تو جس کے خلاف رسول گرامی علیہ السلام خود آ جائیں، اس کے بچنے کی کوئی امید نظر آتی؟ جیسے قرآن نے کہا ویسے ہونا ہے، جو ارشاد فرما دیا وہ حق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ اچانک جو صفحہ کھولا تو یہ سورۃ الکہف میرے سامنے آ گئی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ڈرا ان کو کہ ڈر جائیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، اولاد تمہاری ضرورت ہے، اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ عقیدہ ولدیت کی نفی ہوئی اسے مان، ڈر اس بات سے، کرسچن کمیونٹی کو میری کرسمس کہنے سے باز آ،
اپنے تعلقات ایک حد تک رکھ. خدا کا بیٹا نہیں, خدا کسی کی اولاد نہیں. اے میرے رسول ڈرا ان کو. قرآن کھول, ایک ایک آئے تجھے نکھار سنوار کے کائنات کا اعلیٰ انسان بنائے. تو قرآن کی نظر کے مطابق بن. قرآن جسے اچھا کہتا ہے وہ اچھا ہے, اور جسے اچھا کہتا ہے قرآن اس کی نشانیاں بیان کرتا ہے, وہ نشانیاں اوصاف خصائص اپنے اندر پیدا کر لے تو اچھا ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. لوگوں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے, نعوذ باللہ. یہ فیصل آباد کا ایک بابا لاسانی سرکار, پچھلے سالوں میں اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں, نعوذ باللہ. لوگوں کو اس بات کا علم نہیں, نہ ان کے بڑوں کو اس بات کا علم تھا. کبرت کلمتن, یہ بہت بڑی بات ہے, تخرج من افواہہم, جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کاذبا, یہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہے, کذب ہی کذب. اللہ بے مثل و بے مثال ہے, اسی کی صفات ذات نام میں کسی قسم کا کوئی شریک نہیں, سب اس کی مخلوق ہیں. اللہ اکیلا خالق مشکل کشا داتا دستگیر اکیلا ایک اللہ. تو قرآن پڑھ, تیرا عقیدہ نکھرے, تجھے حرمت ملے. قیامت کے دن اگر تیرا عقیدہ, تیرا نظریہ, تیرا فکر قرآن کے مطابق ہے, تیرے جسم کو احترام حاصل ہوگا, نہ تجھے دھوپ تنگ کرے گی, نہ جہنم کی تپش تجھ تک پہنچے گی. نہ بچا بچا کے رکھی سے تیرا آئینہ ہے, وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو خوب تر ہے. نگاہ آئینہ ساز میں اپنے آپ کو اس کتاب میں اتار, پرکھ, کوئی صفحہ کھول, یہ تیری رہنمائی کرے گا, یہ تجھے رستہ بتلائے گا. اور جو اس کے بتلائے ہوئے رستے کے مطابق چل پڑے گا, رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کی انتہا جہاں ہوگی اسے ہی جنت الفردوس کہا جاتا ہے. میرے کہنے پہ تو میرے ساتھ بیٹھے اور میں کہوں کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں, میرا میاں چنو کا نوجوان, میری مسجد کا نمازی عظیم اختر سے محبت کرتا ہے, عظیم اختر کی بات پہ یقین رکھتا ہے کہ عظیم اختر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے اسلام آباد میں لے کے جاؤں گا, تو یقیناً یہ مجھے اسلام آباد ہی لے کے جائے گا. میرے بھائی, میری بات میں فرق ہو سکتا ہے, میں اسلام آباد کا کہہ کے کہیں اور لے جاؤں, لیکن قرآن جس کو کہتا ہے نا یہ چیزیں تو پیدا کر لے, جنت میں تجھے میں لے جاؤں گا, یہ یقینی بات ہے, لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ قرآن اسے واقعتاً ہی جنت میں لے کے جائے گی. مثلا ایک مقام آپ پڑھیں, 18واں پارہ, اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. قد افلح المومنون, یقیناً صاحب ایمان کامیاب ہو گئے. یقیناً صاحب ایمان کامیاب ہو گئے. کون صاحب ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو نمازیں بڑی توجہ, خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں. قرآن آندہ جڑا بندہ نماز دھیان توجہ انہماک نہ ڈب کے پورے پروٹوکول دے نال دل دے خیالات ذہن دیاں فکراں تے سوچاں تو پاک ہو کے نماز پڑھدا ہے. قرآن آندا ہے میں آنا ہے کہ وہ کامیاب ہے. اس گل 'ਚ شک ہے وے؟ والذین هم عن اللغو معرضون, وہ بندے جو لغویات سے بچتے, پرہیز کرتے, فضولیات سے. قرآن کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں. اب انڈسٹری بنی مراسیوں کی. مراسی کسی دور میں یہ ڈوم ہوتے تھے, آج کل آرٹسٹ ہوتے ہیں. ہر بندے نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے مراس پونا کرتے ہیں, لہٰذا آپ ہمیں لائک کیجئے. ہمارے بچے بھی سارا دن ڈوم دیکھتے ہیں, ہمیں ایک ایک ڈوم کے نام کا پتہ ہے. کاش ہمیں یہ بھی پتا ہوتا یہ سورت کہاں آئی تھی, اس کا شان نزول کیا تھا, اس کا محل استشہاد کیا تھا, اس کا سبب ورود کیا تھا. بینگ مسلمان, یہ میری ذمہ داری تھی کہ مجھے پتا ہوتا قرآن کا, میں اس کا دراسہ کرتا, میں اسے پڑھتا, اسے پرکھتا. یہ کتاب مجھے آتی ہوتی, میں کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوتا. میرے بھائی تو لاکھ خدا سے امید باندھ کے رکھ, لیکن اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ کمیاں, یہ جرم ہیں جن کی پاداش پہ تو عذاب کے اندر گرفتار ہوگا, لا ریب فی, قرآن کے فیصلے کے اندر کوئی دو رائے نہیں, یہ فیصلہ حق ہے. لغویات سے پرہیز کرنے والا کامیاب ہے. اور ہمارے معاشرے میں جڈا وڈا پانڈے, پچھلے دنوں ایک پانڈ کا انٹرویو چل رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں نے 3 لاکھ جگتیں زبانی یاد کی ہیں. بڑی بات ہے, کتنی جگتیں؟ 3 لاکھ. انہوں نے کہا تینوں عزت کداں ملی؟ انہوں نے کہا عزت ہمیں نہیں ملتی ہیں. 3 لاکھ جگت. میں نے یہ خود سنا جملہ, چونکہ ہم نے اس پہ ایک پروگرام کرنا تھا, اس میں ہم نے یہ جملہ ایڈ کرنا تھا. 3 لاکھ جگتیں مراس پڑے. انہوں نے کہا جی مینوں ہر موقع دی جگت آندی.
میں محنت کی ہے تے اج میں اس قابل ہویا کہ ڈرامے چ مینوں آرٹسٹ آکھیا جاندا. میں زمانے دا بڑا بڑا مراسی ہوں. ان کے میک اپ، ان کے کھیکھن، آپ نے کہیں ان کی ریکارڈنگ کا سسٹم دیکھا ہو تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک سے کسی نے پوچھا بھی آپ نے فلاں چینل کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ مینوں نا آمد ہوندی ہے رات اینے وج گئے اینے منٹاں تے او نا چونکہ ساڈا جڑا میزبان ہے وہ آندا نہیں سی تے اس وقت مینوں آمد نہیں ہوئی. کادی آمد ہوندی ہے؟ جگتاں دی. پھر ایک فنکار مر گیا، اس کی یاد میں پروگرام کیا گیا اور اس کے غم میں گانا گایا گیا. انہاں کہا جی اسی ڈیلیکیٹ کر دیں. گانا کی کر دیں؟ اے ڈیڈیکیٹ استاد جی کی ڈیڈیکیٹ مہربانی کی کر رہے ہیں ڈیڈیکیٹ گانا. او اللہ کے بندو، آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ دنیا سے جاؤ آپ کے بچے آپ کو قرآن ڈیڈیکیٹ کریں. ایک حرف ایک آئے تیرا بیٹا پڑھے تو پڑھ، تیری ماں بخشی جائے، تیری نسلیں بخشی جائے، تیرے دادے کو احترام حاصل ہو جائے، جہنم کا عذاب اس کے قریب آتے ہوئے شرمائے کہ تیری نسل میں آج ایک بچہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. عذاب شرمسار ہو رہا ہے کہ میں جاؤں تو کس طرح اس کے قریب جاؤں. تو قرآن پڑھ، خود پڑھ. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے آپ کو پاک کرنے والے، اپنا تزکیہ کرنے والے، غلطی کا اعتراف کرنے والے. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. ہو میرے نوجوان بھائی، میری بہن، تو لوگوں سے چھپ سکتا ہے، خدا تجھے دیکھتا ہے. شرم کر، حیا کر. اس دور کے اندر یہ بہت بڑا فتنہ ایک اللہ نے ایک ایسی زندگی رکھی ہے جس میں بڑا ہی سکون ہے اور وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ہاں یہ ایمان والا کامیاب ہے، یہ قرآن کہتا ہے کامیاب ہے. کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی تجھے کوئی مولوی کامیابی کی گارنٹی دے سکتا ہے. قرآن تجھے کامیابی کی گارنٹی دے رہا ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں تیری شادی ہو گئی ہے، اللہ نے تیرے لیے موقع رکھا ہے. اپنی خواہش کو روحانی طریقے سے، ایمانی طریقے سے پورا کر. اللہ تیرے حقوق کا استحقاق مجروح نہیں کریں گے. اگر حکمران ہے، لونڈی کا کلچر چلتا ہے، تجھے مل گئی ہے تو تیرے لیے جائز ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، ان دو رستوں کے علاوہ کوئی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے، فاولئک هم العادون، قرآن مجید کا کھلا فیصلہ ہے یہ بندہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یہ بندہ زیادتی کرنے والا ہے، اس زیادتی کی سزا یہ بھگتے گا. قرآن آندا ہے سزا پائے گا. تے لا رہی با بولو نا، لا رہی با. ایتھے بندے گند مار کے آندے نے تو کون ہونا؟ اللہ بخشنا آ رہے. جے اللہ نے بخشنا ہوئے تے اللہ قرآن سے دس نہ دیندا کہ میں اس گل تو بخشنا کہ نہیں. اللہ کدوں بخشنا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لے، واپس آ جائے، شرمندہ ہو جائے، پھر اس گناہ کو مٹانے کے لیے صالحیت اختیار کر لے، نیک عمل اختیار کر لے، اس بندے کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں. گزرے گناہ بدتر از گناہ. خدا کی رحمت مایوس ہونے سے بچنے کے لیے تھی، خدا کی رحمت اس لیے نہیں تھی کہ رحمت کا سہارا لے کے بندہ گناہ کرے. اللہ بخشنہار، اللہ بخشنہار، اللہ بخشنہار. والذین هم لاماناتہم، وہ بندے جو امانت میں خیانت نہیں کرتے. اس کرپشن زدہ معاشرے میں دیکھو کون امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہاں دین سب سے بڑی امانت تھی، مولوی اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے. تیرے دودھ کی کیا حیثیت ہے، تیری ہلدی کی کیا حیثیت ہے، تیری مرچ کی کیا خالص ملتا ہے؟ کیا ہمارے پاس خالص ہے آج کل؟ امانت کی حفاظت. وعہدہم راعون، اپنے کیے گئے عہد و پیمان کی رعایت رکھنے والے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے. یہ خصائص، یہ خوبیاں فرمائے جس بندے کے اندر ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ بندہ وارث ہے. کس کا وارث ہے؟ یرثون الفردوس. یہ قرآن کا فیصلہ آ گیا. اگر یہ خوبیاں تیرے اندر ہیں، میں نہیں، قرآن تجھے کہہ رہا ہے کہ تو جنت الفردوس کا بولنا وارث. ذالک الکتاب لا ریب، لکھ زمانہ تیرے بارے گلاں کرے، تینوں برا آکھے، تینوں دوز کی جہنمی آکھے، تینوں ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں. یہ گلاں تیرے اندر ہے نے تے قرآن تینوں آندا ہے کہ تو فردوس جائیں گا.